اپنے رویوں میں پیار پیدا کیا جائے. سنو نا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ بھئی اسلام کی مضبوط گرہ کیا ہے؟ ایسی گرہ جس میں مسلمان آپس میں باندھ دیے جائیں، جوڑ جائیں، کوئی گرہ بتاؤ. دیکھ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ نماز. 5 وقت مسلمان مسجد میں آتے ہیں، ایک دوسرے کے حال احوال کا پتہ چلتا ہے. تو نماز بڑی مضبوط گرہ ہے ایک دوسرے سے تعلق بنانے کے لیے. تو محبوب نے فرمایا تم میری مراد تک نہیں پہنچے. عرض کی حضور پھر زکوٰۃ. امیر آدمی غریب کو دیتا ہے، غریب اسے اپنا محسن جانتا ہے، بندے جڑ جاتے ہیں. فرمایا تم میری مراد تک نہیں پہنچے. ایک صحابی نے عرض کی حضور پھر حج ہوگا. ایک لباس، ایک بولی، ایک میدان، ایک تاریخ، پوری دنیا کے مسلمان عرفات میں اکٹھے ہوتے ہیں. تو یہ مضبوط گرہ ہے. فرمایا تم میری مراد کو نہیں پہنچے. تو پھر صحابہ نے روک لیا اپنی باتوں کو. عرض کی حضور ہم آپ کے سوالی ہیں، آپ ہی بتائیں مضبوط گرہ کیا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ہماری رعایت کریں، بتائیں مضبوط گرہ کیا ہے. تو محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا مضبوط گرہ یہ ہے کہ تو جس سے بھی پیار کر اللہ رسول کی رضا کے لیے کر. سیاسی افطاریاں نہ کرا، تجارتیں نہ کر کہ میں تیرے گھر آؤں گا تو میرے گھر آ. یہ نہ کہے کہ میں جناب تیری تعریف کروں گا تو میری کر. اللہ رسول کی رضا کے لیے مخلص ہو جا، لوگوں سے پیار کر. پھر تیرا گاہک سے بھی پیار ہوگا، دکاندار سے بھی ہوگا، راہگیر سے بھی ہوگا، مسافر سے بھی ہوگا. اللہ کے ہر بندے کے بارے میں تیرے دل میں گنجائش بن جائے گی. اللہ کی رضا پیش نظر رکھ، پھر تو محبت کر. پھر تو دیکھنا تیری وجہ سے لوگوں کا نفع ہوگا. ہم نے نا ایک مخصوص سی سیاست ہر بندے نے بنا لی. اتنے لوگوں سے کام تھا، انہی کو تحفے دینے ہیں، انہی کو میسج کرنے ہیں، انہی کا حال پوچھنا ہے. میں ملک سے مجھے باہر جانا تھا تو میں وصول ویزا کے لیے ایک آفس میں جہاں وہ جمع کرتے ہیں پاسپورٹ وغیرہ، وہاں میں پہنچا. میں نے کاغذات جمع کرائے تو انہوں نے کہا جی آپ کا فلاں کاغذ کم ہے، آپ دوبارہ جائیے اپنے متعلقہ یونین کونسل سے، وہاں سے یہ چیز بنوا کے دوبارہ آئیے. میں تیار تھا جانے کے لیے. جب تھوڑی سی ان سے بات چیت ہوئی تو وہ مجھے کسی طرح پہچان گئے. کہنے لگے اچھا پیر صاحب ہیں، آپ تشریف رکھیں. انہوں نے مجھے بٹھایا، کمپیوٹر میں تھوڑی دیر کوئی کام کیا، ایک جگہ مجھ سے سائن لیے. کہنے لگے آپ کا کام ہو گیا، فارم جمع ہو گیا، آپ جائیے. اب ایک تو یہ تھا کہ میں خوش ہوتا اور میں اپنی ویس کوٹ سیدھی کر کے کہتا دیکھا میری کتنی شان ہے. ایک تو بات یہ تھی، اور ایک بات یہ تھی کہ کسی بندے کے ذہن میں ملی سوچے ہوں، مشن کا آدمی ہو، وہ یہاں رکتا نہیں، اتنی بھی بات پہ راضی نہیں ہوتا. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا چاہیے تو یہ تھا نا کہ میں آپ کو شکریہ کہہ کے چلا جاتا، پر میرے اندر تو بے چینی بن گئی آپ کی اس بات سے. انہوں نے کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا میرے پاس تو گاڑی تھی، سواری رکھتا ہوں، چلا جاتا، لے آتا، یونین کونسل والے بھی میرا احترام کرتے ہیں، فوراً مجھے کر دیتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ یہ کام یہاں کر سکتے ہیں، بلا وجہ غریبوں کو چکر لگواتے. یہ ہو سکتا ہے، اس کا مطلب ہے یہاں آپ 2 منٹ لگاتے ہیں اور کیا دیتے ہیں کل آنا. آپ کو پتہ ہی نہیں بیچارہ کرایہ کہاں سے لے کے آیا، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس کی آج دہاڑی ٹوٹ گئی ہے. یہ کام آپ کر سکتے ہیں. پھر میں نے اس شخص سے کہا خدا کے بندوں پر اس نیت سے آسانی کر کے رب تیرے اوپر رحمت فرمائے گا. گنجائش نہیں بناتے. اور پھر کچھ لوگوں کو میں نے اور بھی، ایک صاحب کو کوئی کام بتایا، کہنے لگے پیر صاحب، میں نے کہا وہ آپ فیکٹری میں ہیں تو فلاں آدمی آپ کا ملازم ہے، کچھ رعایت چاہتا ہے. کہنے لگے جی وہ کاروباری مسئلہ ہے، کوئی اور حکم کرے. میں کیا اور پھر جمعہ پڑھا دے آ کے آج کی. بھئی جو آپ کے متعلقہ کام ہے وہی آپ کو بتانا ہے نا. نہیں سمجھے بات کی؟ یہ دکان اللہ کامنا 10 ہوئے میری ڈیوٹی. بھئی یہی آپ کو بتانا ہے جو آپ کے متعلقہ ہے. اور آپ کو مثلا کیا بتائیں جو آپ کے تعلق، ہم کیا کہتے ہیں اس کام میں نا مجھے کہنا کوئی اور کام، اور کیا بتائیں جی آپ کو. مثلا کیا، میں نے کہا یہ جمعہ آپ پڑھا دیں. کہنے لگے جی وہ تو میں نہیں نہ پڑھا سکتا. تو میں نے کہا آپ نے کہا کوئی اور کام بتائیں. کیوں اس طرح ہم کرتے ہیں؟ خدا کے بندو جس جگہ آپ ہیں، لو حدیث پاک سنو، مزہ آئے گا. سیاستہ میں موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب تعالیٰ ایک بندے کو قیامت کے دن تاجر تھا، تجارت کرتا تھا، اللہ فرمائے گا جا تجھے معاف کیا. اللہ کا بندہ عرض کرے گا مالک مجھے تو اپنے اعمال کا پتہ ہے، سبب کیا بنا میری معافی کا؟ تو رب کریم فرمائے گا جب تو
لوگوں کو ادھار دیتا تھا اور پھر مطالبے کے لیے کسی کو بھیجتا تھا تو کہتا تھا کہ جو تنگ دست ہوا اس پر آسانی کرنا، جس کے پاس پیسے ابھی نہ ہوئے اسے آسانی دینا. تو کہتا تھا، عرض کرے گا مالک ہاں میں کہتا تھا. جب میرے سیل مین پیسے لینے جاتے تھے وہ کہتا تھا آسانی کرنا، اگر کسی بندے کو تکلیف ہوئی تو مجبور نہ کرنا. تو رب فرمائے گا تو میرے بندوں پہ آسانی کرتا تھا تو میں تیرے اوپر رحمت نہ کروں، تیرے اوپر کرم نہ کروں؟ آپ کو پتہ ہے مسجد کے امام کو حضور نے فرمایا، مسجد کے امام کو، کہ لوگوں کو نماز پڑھا تو معتدل پڑھا، لمبی نہ پڑھا. ایک امام نے لمبی نماز پڑھائی تو محبوب ناراض ہو گئے. فرمایا میں لوگوں کو دین کے قریب کرتا ہوں تو دور کرتا ہے. آپ جس شعبے میں ہیں وہاں لوگوں پر آسانی کریں، لہجہ پیار والا ہو جائے، آپ کا انداز محبت والا ہو جائے، آپ کے انداز میں وارفتگی ہو. آپ جہاں بھی ہوں آپ تھوڑا سا نہ ذہن بنا لیں کہ میں نے پیار ہی کرنا ہے، آپ ذہن بنا لیں کہ میں نے نہ درگزر ہی کرنا ہے. ویسے بھی آپ اگر چاہیں نا کہ میں جیت کے کسی بندے کو نیچے کروں تو وہ نہیں ہو سکتا. یہ دور بڑا تیز لوگوں کا ہے. وہ ہو پہلے لوگ شیشے میں اتارتے تھے، آج کل تو چھوٹی سی شیشی میں بھی اتار لیتے. اور پھر میں مطلب ان پڑھ لوگ، پرائمری بھی پاس نہیں، لیکن اتنی باتیں آتی ہیں بندہ پریشان ہو جاتا ہے. یار اتنا زیادہ پتہ. یہ ہمارے بچے موبائل چلاتے ہیں، میں کئی دفعہ غور کرتا ہوں کہ یار بہت سارا پڑھ لکھ کے بھی ہمیں نہیں اتنا چلانا آتا جتنا تم چلاتے ہو. کیا تمہارا طریقہ ہے، کیا خوب. اور وہ لوگ جو جن کو کہیں نا قرآن پاک ٹھیک کر لو تو کہتے ہیں بڑے ہو گئے ہم نہیں ٹھیک ہوتا. تو موبائل بڑے ہو کے چلانا سیکھ لیا نا سب نے. اب تو نہیں کسی نے کہا بڑا ہو گیا ہوں چلایا نہیں جاتا، ناراض ہو گیا ہو تو ویچ کسی نے کہا ہو اب اتنی عمر میں واٹس ایپ کون کرے، یہ نہیں ہوتا ہم سے، کسی نے کہا ہے. لیکن قرآن پاک سیکھنے کا آپ کہیں تو کہیں گے عمر بڑی ہو گئی. یہ کل آیا ہے سارے دفتروں کے اندر کمپیوٹر. کسی بندے نے ریزائن نہیں دیا کہ بھئی ہم تو ساری عمر کاغذ پہ کام کرتے رہے، کمپیوٹر آ گیا ہم سے نہیں نوکری ہوتی. کہا کسی نے سامنے سیکھ لیے نا. کیوں نہیں قرآن پاک سیکھتے، کیوں نہیں دین سیکھتے؟ 40,000 کی نوکری بچانے کو سارا کچھ سیکھ لیا ہے تو اپنی قبر اشر بچانے کو قرآن بھی تو سیکھو نا. اس پر بھی تو بھائی توجہ کرو نا. صرف غور نہیں ہے، خیال نہیں ہے ہمارا. محبت کا لہجہ جب آپ کا ہو جائے گا، جب آپ کو پیار ہو جائے گا، او میرے سنگیو میں آپ کو دعا دیتا ہوں اللہ ہم سب کا مسجد سے پیار ہو جائے، مسجد سے پیار ہو جائے. ایک پھٹے پہ ہم روز بیٹھتے ہیں، کوئی دکان ہے جہاں روز بیٹھتے ہیں، کوئی جگہ ہے جہاں روز جاتے ہیں. خدا کرے مسجد سے پیار ہو جائے. اٹھنا فریدہ ستیا چاڑو دے مسیت، اوے تو ستیں تے رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پرید. یہ لوگ جو ہیں نا جن کو مسجد سے پیار ہو جاتا ہے